بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی کی پیاری اور لاڈلی بیٹی کہ جن کے استقبال کے لیے نبی کریم خود اٹھ کر اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے، جن کے پیدا ہونے پر تمام جہان کی عورتوں کو عزت ملی، جن کی پرورش پر لوگوں کو پتہ چلا کہ بیٹیاں تو باعث رحمت اور عزت ہوتی ہیں، جن کے نکاح کا فیصلہ اللہ پاک نے کیا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک دن حضرت مولا علی گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر کے سب کام کاج مکمل ہیں، تقریباً ایک ماہ کے لیے آٹا پیسا ہوا ہے اور ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا چارپائی پر لیٹی ہیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہیں۔ حضرت علی نے بی بی سیدہ فاطمہ سے پوچھا، آج کیا بات ہے کہ بہت زیادہ آٹا موجود ہے اور پانی گرم ہو رہا ہے؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ اے علی میرے پیارے شوہر، میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ میرے بابا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی میں تجھ کو ہی تلاش کر رہا ہوں، اس لیے میرا آج آخری دن ہے اور میں خوش ہوں کہ میری ملاقات میرے بابا سے جلد ہونے والی ہے، جبکہ دکھ اس بات کا ہے کہ حسن و حسین ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ میرے بعد آپ شادی کر لینا تاکہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والی موجود ہو۔ مولا علی جن کا لقب شیر خدا، جن سے تمام طاغوتی طاقتیں خوف کھاتی تھیں، جب انہوں نے رسول خدا کی لخت جگر کی یہ باتیں سنی تو آپ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ روتے ہوئے فرمایا، میری پیاری بیوی، ابھی تو ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہے اور اب آپ بھی اس دنیا سے جانے کا ارادہ رکھتی ہیں، میں کس طرح سے تمہاری جدائی کا غم برداشت کر پاؤں گا؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو حوصلہ عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے پوچھا کہ بی بی فاطمہ تم نے اتنا پانی گرم کرنے کے لیے کیوں رکھا؟ اتنا زیادہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آج کے دن اپنے بچوں کو نہلاؤں اور میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں کہ آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا بنا کر کچھ دن تک کھا سکیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں نواز رسول حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب دونوں بچے ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچے ماں کے سینے سے لا کر رونا شروع کر دیتے ہیں اور دونوں ہی بچے روتے ہوئے ماں اور باپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ابا جان اور اماں جان آپ دونوں کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی تو خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ نے دونوں بچوں کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بھائی حضرت امام حسن حسین اپنے نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تاہم غیب سے آواز آتی ہے، پیارے بچوں تم اپنی ماں کو آج جی بار کر دیکھ لو، آج کے بعد تم کو تمہاری ماں کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات دونوں بچوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو دونوں ہی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنی ماں بی بی فاطمہ کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت ہی خراب ہوتی جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ حضرت علی کو پاس بلا کر کہتی ہیں، اے علی، اگر آپ کی خدمت میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ بات سن کر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیاری بیٹی ہو، آپ نے ہر وقت اپنا حق اچھے طریقے سے ادا کیا ہے، میں آپ سے راضی اور خوش ہوں۔ اس کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے جنازے پر کسی کو بھی نہ بلانا۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ میں تیرے جنازے پر لوگوں کو کیسے روک سکتا ہوں، چونکہ آپ نبی کی بیٹی ہیں۔ جس نے بھی آپ کے فوت ہونے کی خبر سنی تو اس نے آپ کے جنازے پر پہنچ جانا ہے۔ حضرت محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ
طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ میرے پیارے شوہر، میں نے ساری زندگی خود پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے کوئی غیر مرد نہ دیکھ سکے، میرے جسم پر کسی بھی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور رات کی تاریکی شروع ہونے لگے تو آپ مجھے دفن کر دینا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے حضرت علی، فاطمہ اور حسن و حسین رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسا پرسوز منظر ہوگا کہ جب دو جنتی شہزادے اپنی ماں اور باپ کے درمیان جدا ہونے والی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ انہی سب باتوں کے درمیان ہی سیدہ فاطمہ الزہرا کی روح مقدس اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ ام رافعہ سے روایت ہے کہ خاتون جنت بستر مرگ پر تھیں تو مجھے کہنے لگی، امی جان مجھے غسل کروا دیجئے۔ لہٰذا میں پانی ڈالتی رہی اور آپ نے غسل فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نئے کپڑے طلب کیے۔ جب آپ نے نئے کپڑے پہن لیے تو آپ نے حکم دیا کہ میرا بستر گھر کے درمیان میں ہی رکھ دیا جائے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ حضرت سلمہ مزید روایت کرتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، امی جان اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہی ہوں۔ اب جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے نکلے تو خیال آیا کہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو نبی کریم نے اپنی بیٹی کو پردے میں ہو جانے کا حکم دیا تھا، تو آج میں ان کی بیٹی کی روح کیسے نکال سکتا ہوں؟ تفسیر روح البیان میں روایت ہے کہ جب ملک الموت دختر رسول فخر کائنات پیکر شرم و حیا حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آ کر دروازے پر دستک دی اور آنے کا مقصد بتایا، جس پر حضرت فاطمہ راضی نہ ہوئیں اور فرمایا کہ میرے پردے کا احترام کیا جائے۔ فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک نے خود ان کی روح قبض کی۔